بیرسٹر طاہر واسی صاحب. واسی صاحب السلام علیکم. علیکم السلام علی رضی. جی نوازش آپ کی. واسی صاحب کیا فرمائیں گے آپ اب جبکہ مصر میں 23 اور 24 مئی کو صدارتی الیکشن ہونے والے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ فوج اپنے ہی عوام کو جو کہ الیکشن کا بنیادی رکن ہوا کرتے ہیں کچلنے کی کوشش کر رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے عزم و ارادے کے سامنے فوج کے توپ ٹینک کامیاب ہو سکیں گے؟ قطعاً نہیں کامیاب ہو سکیں گے. فوج کے ٹینک، توپ، لاٹھی چارج، گولی چلانے کی عمل یہ کامیاب نہیں ہوں گے علی رضوی. لیکن میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، ایران والے بہت خوش قسمت ہیں، اور ایران کی حکومت بہت خوش قسمت اور ریولوشنریز بہت خوش قسمت تھے کہ انہیں جب وہ انقلاب لے کے آئے تو انہیں امام خمینی کی صورت میں ایک ایسا بہترین لیڈر میسر آیا کہ جس نے انقلاب کے بعد ایک ایسا کامیاب ڈھانچہ بنا دیا کہ امام خمینی کے جانے کے بعد بہت سے صدور کے آنے جانے کے باوجود وہ ڈھانچہ قائم ہے، برقرار ہے، اور عوام کو اس ڈھانچے سے، اس قانونی عمل سے، اس آئین سے جو ہے فائدہ پہنچ رہا ہے. جی ایران کے انقلاب کو چونکہ ویسٹ نے بہت اچھے طریقے سے معائنہ کیا علی رضوی، لیکن مسلمانوں نے اتنے اچھے طریقے سے معائنہ نہیں کیا، اس کا اتنی آبزرویشن نہیں کی. تو اس لیے جو باقی انقلابات آئے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر امام خمینی جیسا کوئی لیڈر نہیں ابھر کے آیا. یقیناً. اور جب ایک لیڈر نہ ہو اور ایک متفقہ لیڈر جس کا اتنا بڑا ویژن نہ ہو تو یہ مسائل جو مصر میں ہو رہے ہیں یہ ہونے ہی تھے اور یہ ہر آدمی کو نظر آ رہے تھے. لیکن عوامی عزم و ارادے کے مقابلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہٹا کر یقیناً ایک بہت بڑا تاریخی اقدام کیا، لیکن ان سے یہ ضرور بھول ہوئی کہ انہوں نے اس کو کوئی آرگنائز طریقے سے عمل میں نہیں لے کے آئے. انہوں نے فوج کی سربراہی کو قبول کیا، انہوں نے تنتابی کو قبول کیا، اور قبول نہ کرتے تو کیا کرتے، لیکن ایک اچھا لیڈر ان کے پاس موجود نہیں تھا جیسا کہ ایرانی انقلاب کی صورت میں امام کی صورت میں موجود تھا. اب صورتحال یہ ہوئی کہ ایک اتنا لانگ پروسیس آف الیکشن شروع ہو گیا. اس لانگ پروسیس آف الیکشن میں گو کہ اخوان المسلمین اور سلفی گروپ اور مسلمانوں کے گروپس نے بہت حمایت حاصل کی، لیکن چونکہ فوج ایک سربراہ کی حیثیت سے وہاں موجود تھی اور فوج جو ہے اس سب کو کنٹرول کر رہی تھی، اس کو یہ موقع ملا، اور موقع ملا ہوا ہے کہ وہ الیکشن کے ریزلٹس کو مینیپولیٹ کرے اور اس کو ٹرانسلیٹ نہ ہونے دے ایک اچھے عوامی لیڈر کی صورت میں. اور یہی وجہ ہوئی کہ انہوں نے شروع میں بہت سارے صدارتی جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا. ایک قانون پاس ہوا، اس قانون کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ دیکھیے صدر حسنی مبارک کے قریبی لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. وہ تمام لوگ جو صدر حسنی مبارک کی کیبنٹ میں شامل تھے انہیں حکومت میں نہیں، الیکشن میں نہیں لڑنا دینا چاہیے. قانون پاس ہو گیا. اس قانون کے پاس ہونے کے باوجود عمر موسیٰ اور اوسے بہت سارے لوگوں کو کینڈیڈیسی کی اجازت دی گئی. پھر ایک جو کونسل بنائی تھی انہوں نے کانسٹیٹیوشن کمیٹی، جس میں کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے کہا گیا. پھر ایک عدالتی ادارے نے اس کانسٹیٹیوشن کمیٹی کو معطل کر دیا اور کہا کہ آپ آئین نہیں بنا سکتے اور آپ کو آئین بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. جو پارلیمنٹ آپ نے منتخب کی ہے اس پارلیمنٹ کو آئین، یہ بالکل عقل کی بات تھی، لیکن اس کے باوجود ملٹری جو ہے وہ اس کو مینیپولیٹ کر رہی ہے. اب مینیپولیٹ کرنے کی صورتحال یہ ہے کہ میں حیران ہوا یہ پڑھ کے کہ عمر موسیٰ نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے جمعے کو حملے کیے اور جمعے کو پروٹیسٹ کیے، مجھے حملہ نہیں کہنا چاہیے، پروٹیسٹ کیے، اور وہ لوگ انارکسٹ ہیں، ان لوگوں کو کچل دینا چاہیے، ان لوگوں کو قتل کر. میں حیران ہو گیا یہ سن کے کہ ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو عوام کی امنگوں کا ترجمان ہوگا وہ ان لوگوں کو جو انقلاب لے کے آئے ان کو انارکسٹ کہہ رہا ہے، وہ ان کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. تو کس کے ساتھ مل کے کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ تنتابی کے ساتھ مل کے یہ بات کر رہا ہے، وہ فوج کے ساتھ مل کے یہ بات کر رہا ہے، اور وہ کچھ بات بیٹ جسے کہتے ہیں وہ کر رہا ہے کہ کیمپ ڈیوڈ ختم ہو گیا، ایک بات ایسی کر رہا ہے. لیکن آج آپ دیکھیے، میں آج بھی دیکھ رہا تھا ویسٹ کے اخبارات نے وہ باتیں شائع کی ہیں کہ MI6 اور CIA اور بہت سارے اداروں نے اور امریکی اور اسرائیلی اداروں نے اپنے لوگوں کو ایجپٹ میں بھیج دیا ہے تاکہ وہ عمر موسیٰ کے لیے کمپین کریں
اور عمر موسیٰ ان کا ایک فیورٹ کینڈیڈیٹ بن کے ابھر آیا ہے، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے مظاہرے کیے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان مظاہروں میں قطعاً ایسا ارادہ نہیں تھا کہ ہم کوئی اٹیک کریں، کوئی بار کراس کریں، یہ ان کے اپنے بھیجے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے اس پروٹیسٹ کو ایک مشتعل گروہ میں تبدیل کر دیا اور جا کے حملہ کرنے لگے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ بی بی سی کے جو نمائندے ہیں، جو 22 نمائندے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فوج نے ٹھیک گولیاں چلائیں، فوج کو ایسا کرنے کا حق تھا، چونکہ پتھر پھینکے گئے تھے فوج کے اوپر اور فوج کی بلڈنگز پر۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو جب سیریا میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو گولیاں چل رہی ہیں، وہاں پہ جو بامبز چلا رہے ہیں، وہ حکومتی اداروں پہ، حکومتی انسٹیٹیوشن پر، حکومت کے سرکاری افسروں پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ان کو نظر نہیں آتے، لیکن یہ جو ایک پتھر اور ایک جو کنکر انہوں نے پھینک دیا فوج کی طرف ایجپٹ میں، وہ بی بی سی والوں کو بہت نظر آیا اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ تو انہوں نے حملہ کیا اور فوج کو حق حاصل تھا کو بائی ہک اینڈ کروک روکے اور یہاں پر گولی چلائے اور یہاں کے بہت سے لوگوں کو پکڑے۔ جی لیکن اس بات کا علم ہے کہ وہ ایسا کرنے میں ناکام ہوں گے، اسی لیے کل جو ان کا پروسیکیوٹر ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ تمام عورتوں کو وہاں پر چھوڑ دیا جائے۔ جی میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر جناب افضل مصباحی صاحب۔ السلام علیکم۔